میرے محترم بھائیوں بزرگوں، آج کے خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ داماد رسول سیدنا حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زندگی کے چند واقعات، فضائل و مناقب بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ عظمت اور یہ شان اور یہ مقام عطا فرمایا۔ میرے بھائی، وہ کیسا انسان تھا جس کو میرے نبی نے اپنی زندگی، نبوت والی زندگی میں 22 مرتبہ جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ سبحان اللہ، 22 مرتبہ جس کو میرا نبی جنتی کہے، جس کو قرآن جنتی کہے، جس سے 1400 صحابہ رضوان اللہ اجمعین سیدنا عثمان کی شہادت کا بدلہ لینے کا عزم کریں، وہ کیسا انسان ہے، وہ کیسی عظمت والا، وہ کیسے مقام والا، کیسی شان والا انسان ہے۔ میرے بھائیوں، بات تو سوچنے کی ہے کہ ایک ایک بندہ جو اللہ کے لیے قربانی دے، اللہ کے لیے کام کرے، اللہ اسے ایسا مقام عطا فرمائے۔ آپ نے پچھلے ماہ سیرت ابراہیم علیہ السلام کو سماعت فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو قربانیاں پیش کی اور پھر ابراہیم علیہ السلام کو جو اللہ نے عظمت عطا فرمائی۔ میرے بھائیوں، یہ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، چچا نے گرفتار کر لیا، مارنا شروع کرتے ہیں، اللہ اکبر، زنجیروں سے جکڑ دیتے ہیں۔ پھر میرے بھائیوں، وقت گزرتا ہے، عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ جو میرے پیغمبر کے داماد ہیں اور پیغمبر کی بیٹی سیدہ رقیہ سے سیدنا عثمان کا نکاح ہوا ہے، اللہ کے نبی کی اجازت سے حبشہ کی طرف ہجرت کرتے ہیں۔ اسلام میں سب سے پہلے ہجرت کرنے والے حضرت عثمان ابن عفان اور سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ میرے برادر، ایک صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے ایک ایک ہجرت کی۔ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 ہجرتیں کی، حبشہ کی طرف ہجرت سیدنا عثمان نے کی، مدینہ الرسول کی طرف ہجرت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی، اور عثمان اپنا سب کچھ چھوڑ کے مدینہ میں بالکل میرے بھائیوں خالی ہاتھ ہجرت کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے نبی نے دعا کی، حضرت عثمان نے تجارت کی، اللہ نے ایسی برکت ڈال دی کہ میرے نبی مدینہ میں پہنچے۔ غور کرنا میرے بھائی، اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ الرسول میں جب ہجرت کر کے پہنچتے ہیں، مسلمان کمزور ہیں، پینے کے لیے پانی نہیں ہے، ایک کنواں ہے جس کا نام بئر روما ہے اور وہ یہودی کے کنٹرول میں ہے، یہودی پیسے لے کے پانی فروخت کرتا ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو یہ بئر روما کنواں خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کرے گا؟ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے کو جنت کی بشارت عطا فرماؤں گا۔ میرے بھائیوں، پتہ چلا جو مسلمانوں کے لیے پینے کے پانی کا بندوبست کرے، پیغمبر جنت کی بشارت دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، وہ اللہ کے ہاں بڑا ہی برگزیدہ انسان ہے۔ آج ہم ٹوٹیاں بند کر دیتے ہیں، کسی کو نہانے کی اجازت نہیں، کسی کو پانی پینے کی اجازت نہیں۔ آج تو ہم اپنے علاقوں میں کربلا بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے برادر، سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ اکبر آگے بڑھے اور یہودی سے کنواں خریدنے کے لیے اس سے بات کی، آدھا کنواں خرید لیا۔ ایک دن عثمان کا، ایک دن یہودی کا۔ عثمان نے مدینے کے بازاروں میں اعلان کر دیا، جس کو جتنا پانی چاہیے،
جب عثمان کی باری ہو یہ کنویں سے پانی فری لے جائے۔ یہودی کا کاروبار ٹھنڈا ہوا، اس نے حضرت عثمان سے بات کی، دوسرا حصہ بھی فروخت کر دیا۔ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیر روما کنواں خرید کے مسلمانوں کے نام وقف کر دیا۔ اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت عطا فرمائی، فرمایا عثمان فی الجنہ، جس نے جنتی دیکھنا ہے حضرت عثمان کو دیکھ لو۔ میرے برادر، بحر روما کنواں خریدنے والا عثمان، اللہ اکبر، بقیع قبرستان کی جگہ تھوڑی تنگ ہو گئی۔ اللہ کے نبی نے اعلان کیا، کون بندہ ہے جو بقیع قبرستان کے لیے جگہ وقف کرے گا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جنت کی بشارت عطا فرماؤں گا۔ حضرت عثمان آگے بڑھے، اللہ اکبر، بقیع قبرستان کے لیے جگہ خریدتے ہیں۔ آج تو بڑے بڑے قبضہ گروپ قبرستان کی جگہ پہ قبضے کر لیتے ہیں، قبرستان کی جگہ بیچ کے کھا جاتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، پتا چلا کہ جو بندہ مسلمانوں کے لیے قبرستان کی جگہ خرید کے وقف کرے گا، پیغمبر نے اسے جنت کی بشارت عطا فرما دی۔ اللہ کے نبی نے عثمان کو جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ مسجد نبوی میرے پیغمبر نے اللہ اکبر تعمیر کی، میرے پیغمبر ابو بکر صدیق نے سب سے پہلے مسجد نبوی کی جگہ کو خریدا۔ آج بھی مدینے کے پٹوار خانے میں جا کے دیکھو، صدیق اکبر کے نام آج بھی فرد نکل سکتی ہے۔ میرے بھائیوں، 1500 سال بعد اللہ اکبر، آج بھی اگر تذکرہ ہوتا ہے میرے صدیق کا ہوتا ہے، عثمان کا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مسجد تنگ ہو گئی ہے، ساتھ والا پلاٹ خرید کے جو مسجد کے لیے وقف کرے گا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے کو جنت کی بشارت عطا فرماؤں گا۔ حضرت عثمان کہتے ہیں اللہ کے نبی دعا کر دیجئے، پلاٹ میں خرید دیتا ہوں۔ میرے بھائیوں، حضرت عثمان نے ساتھ والا پلاٹ خرید کے مسجد میں شامل کر دیا۔ میرے نبی نے عثمان کو جنت کی بشارت عطا فرما دی۔ پتا چلا جو مسلمانوں کے لیے پینے کا پانی کا انتظام کرے، نبی کی زبان سے جنت کی بشارت پائے گا، اور جو قبرستان کے لیے قبر کی جگہ کا اہتمام کرے، جنت کی بشارت، جو مسجد کی توسیع کے لیے مسجد کے کام آئے، اللہ کے نبی کی زبان سے جنت کی بشارت پائے۔ اللہ اکبر، میرے برادر، کون عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفۃ المسلمین، امیر المومنین، ابو بکر صدیق کا دور خلافت ہے، مدینہ میں قحط پڑ گیا۔ اللہ اکبر، پتہ چلا کہ شام سے حضرت عثمان کا تجارت کا قافلہ آ رہا ہے، اونٹوں پہ مال لدا ہوا ہے، اور اونٹ جب مدینہ میں داخل ہوئے، بڑے بڑے جناب کاروباری حضرات، بڑے بڑے تاجر آگے آئے، کہا عثمان جتنے پیسے لینے ہیں لے لے، غلہ ہمیں دے دے، جتنا منافع لینا ہے ہم سے لے لے، غلہ ہمیں دے دے۔ حضرت عثمان کہتے ہیں او مدینے کے تاجروں، میں نے ایک بہت بڑے تاجر سے سودا کر لیا ہے، میں نے نفع لے لیا ہے۔ وہ کہتے ہیں مدینے میں ہم سے بڑا تاجر کون ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آئے، کہا عثمان ہم بیت المال سے منافع دے دیتے ہیں، مدینہ میں لوگوں کو غلے کی ضرورت ہے، قحط ہے، لوگ پریشان ہیں، جتنا منافع چاہتا ہے بیت المال سے دے دیتے ہیں۔ عثمان کہتے ہیں حضرت میں نے آپ سے منافع نہیں لینا، مجھے ایک ایسا تاجر ملا ہے جو آپ سے بھی سارے تاجروں سے مجھے زیادہ منافع دے رہا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ناراضگی کا اظہار کیا، چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد مدینے کی گلیوں میں اعلان ہو رہا ہے، اور مدینہ کے غریبوں مسکینوں جو قحط میں اس وقت پریشان ہیں، عثمان کا تجارت کا قافلہ آیا ہے، جتنا جس کو مال چاہیے عثمان کے گداموں سے فری لے جائے۔
حضرت عثمان نے غریبوں مسکینوں میں کھجوریں تقسیم کی، شہد تقسیم کیا، اناج تقسیم کیا، غلہ تقسیم کیا۔ مدینہ میں خوشحالی، ہر طرف چہل پہل، ہر طرف خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ ابو بکر صدیق خلیفۃ المسلمین امیر المومنین صدیق اکبر آئے، کہا عثمان جو منافع تو نے سوچا تھا پورے مدینے کے تاجر بھی مل کے بھی وہ منافع نہیں دے سکتے تھے جو منافع تو نے اللہ سے حاصل کر لیا ہے۔ آؤ میرے بھائیوں، میرے پیغمبر کی زبان سے 23 مرتبہ جنت کی بشارت پانے والے عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے عظیم انسان ہے۔ کامل الحیاء عثمان، وزیر محمد عثمان، مشیر محمد عثمان، دماد محمد عثمان، اللہ اکبر، کامل الحیاء عثمان، جامع القرآن عثمان، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے عظیم انسان ہے، ایسی عظمت والے انسان ہیں۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میرے حجرہ مبارک میں میرے نبی تشریف فرما تھے، دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھے تھے۔ کون سا حجرہ؟ تو جو میری طرف فرمایا ماں بین بیتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، یہ جو میری عائشہ کا حجرہ اور میرے منبر تک جتنی جگہ ہے یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ میرے بھائیوں ایسے تصور کریں کہ میرے نبی جنت میں بیٹھے ہیں، امی عائشہ طاہرہ مطہرہ زکیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں، پنڈلی سے کپڑا اوپر ہے۔ میں نے دیکھا دروازے پہ آواز آئی آقا اجازت چاہیے۔ پیغمبر نے کہا دیکھو کون ہے؟ میں نے کہا میرے بابا ابو بکر ہیں۔ کہا آنے دو۔ پیغمبر بے تکلفی میں بیٹھے ہوئے ہیں، دیوار سے ٹیک لگی ہے، پنڈلی کا کپڑا اوپر ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد عثمان سیدنا عمر آئے، اجازت طلب کی، کہا پوچھا کون ہے؟ آقا عمر فاروق آئے ہیں۔ فرمایا آنے دو۔ سب میرے پیغمبر بے تکلفی سے تشریف فرما ہے، کپڑا اوپر ہے، دیوار سے ٹیک ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد آواز آئی آقا اجازت چاہیے۔ پوچھا کون ہے؟ آقا عثمان ہے۔ فرمایا ٹھہرو۔ میرے نبی نے اپنی سمت کو درست کیا، اپنے پنڈلی کے کپڑے کو اوپر کیا اور ٹیک کو چھوڑا، کھڑے ہوئے، اجازت دی، عثمان اندر آئے۔ میرے پیغمبر نے آگے بڑھ کے عثمان کو گلے لگایا، عثمان کا اللہ اکبر استقبال کیا۔ تینوں صحابہ چلے گئے۔ امی عائشہ ام المومنین کہتی ہیں آقا میرے بابا ابو بکر آئے جن کی شان آپ نے بتایا امت میں زیادہ، سب سے زیادہ افضل البشر بعد الانبیاء، نبیوں کے بعد ساری انسانیت سے بہتر صدیق اکبر، آپ نے کہا وہ آئے۔ آپ بے تکلفی سے تشریف فرما تھے، پنڈلی کا کپڑا اوپر تھا۔ فرمایا ہاں اللہ کے نبی عمر آئے جن کی نیکیاں آپ نے فرمایا عثمان کے آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ۔ ہاں اللہ کے نبی آپ بے تکلفی سے تشریف فرما تھے۔ جیسے ہی عثمان آئے آپ نے اپنی پنڈلی کے کپڑے کو درست کیا، آپ نے دیوار کی ٹیک کو چھوڑا، کھڑے ہوئے، آگے بڑھے، عثمان کو گلے لگایا، استقبال کیا۔ آپ نے اپنی وہ سمت کو درست کیا۔ فرمایا عائشہ ھذا شبیہ ابراہیم، پہلی بات تو یہ ہے کہ عثمان میرے بابے ابراہیم کا ہم شکل ہے، عثمان کی شکل ابراہیم نبی سے ملتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ آسمان کے فرشتے بھی عثمان کا حیا کرتے ہیں، اور جس کا حیا آسمان کے فرشتے کرے محمد بھی اس کا حیا کرتا ہے۔ آشا اگر میں اسی بے تکلفی میں ہوتا تو شاید عثمان آگے نہ آتا، شاید عثمان اپنی بات مکمل نہ کر پاتا،
عائشہ عثمان میں ایسا حیا ہے، عثمان ایسے اللہ اکبر برگزیدہ میرے پیغمبر کے ساتھی ہیں۔ اور میرے بھائیوں، سیدنا ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہما شیخین، ان کو ہم شیخین کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی ان کی بات موڑتے نہیں تھے۔ اللہ اکبر، ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اللہ کے نبی فاطمہ بیٹی جوان ہے، فاطمہ کا نکاح کر دے۔ فرمایا اللہ اکبر، بتاؤ کون سا رشتہ میری فاطمہ کے لیے پسند کیا ہے؟ آقا علی موجود ہیں۔ فرمایا جاؤ علی کو کہو حق مہر کا بندوبست کر کے لائے، میں علی کا نکاح فاطمہ سے کر دیتا ہوں۔ پیغمبر نے کہا ابو بکر عمر آپ کو نہیں واپس کرتا، آپ موڑنے والے انسان نہیں ہے، میں آپ کی بات مانتا ہوں، جو رشتہ آپ نے طے کیا میں اس کو قبول کرتا ہوں۔ جاؤ علی کو کہو حق مہر کا بندوبست کر کے لائے۔ سیدنا علی شیر خدا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے، کوئی چیز نہ ملی۔ تو جو کرنا، کوئی چیز نہ ملی۔ لوگ علی کو مشکل کشا کہتے ہیں، محرم الحرام کا مہینہ آنے والا ہے، شاید اتنی بار لوگ اللہ کو مشکل کشا نہ کہیں جتنی بار علی کو مشکل کشا کہیں۔ اللہ ہدایت نصیب فرمائے۔ میرے برادر علی المرتضی شیر خدا گھر گئے، کچھ نہ ملا، ایک تلوار ملی، ایک زرہ ملی۔ تو جو کرنا، بات مختصر ہے۔ حضرت علی المرتضی شیر خدا وہ تلوار اور زرہ لے کے بازار میں جاتے ہیں، راستے میں حضرت عثمان ملتے ہیں۔ کون ملتے ہیں؟ عثمان ابن عفان ملے۔ کہا علی کہاں جا رہے ہو؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فاطمہ سے نکاح ہونے لگا ہے، پیغمبر کی بیٹی فاطمہ سے میرا نکاح ہونے والا ہے۔ عثمان حق مہر کا بندوبست کرنے کے لیے یہ تلوار اور زرہ بیچنے جا رہا ہوں۔ حضرت عثمان کہتے ہیں یہ تلوار اور زرہ کتنے درہموں کا ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، علی کہتے ہیں چند درہموں کا ہوگا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر گئے اور 450 درہم لا کے سیدنا علی کی جولی میں ڈال دیے۔ حضرت علی خوشی خوشی دوڑتے ہیں، خوشی خوشی دوڑ لگا دی کہ عثمان نے میرے ساتھ کتنا تعاون کیا، عثمان نے میرے ساتھ کتنی محبت کی، عثمان نے کتنا پیار کیا، عثمان نے میرا کتنا خیال کیا۔ میں پیغمبر کو بتاتا ہوں اللہ کے نبی عثمان نے میرے ساتھ شفقت کی ہے، محبت کی ہے۔ علی دوڑ پڑے۔ ایک شیعہ مورخ اپنی کتاب میں لکھتا ہے جب عثمان نے علی کو پیسے دیے، علی نے دوڑ لگا دی کہیں عثمان دوبارہ چھین ہی نہ لے۔ عثمان کہتے ہیں مکانک یا علی، مکانک یا علی، مکانک یا علی، علی ذرا ٹھہرو اور بات تو سنو۔ سیدنا علی رکے، کہا یہ تلوار اور زرہ کیا کرتے تھے؟ کہا عثمان تمہیں پتہ ہے جب پیغمبر جہاد کا اعلان کرتے میں تلوار اور زرہ لے کے میدان میں نکلتا، کبھی مرحب کے ٹکڑے کرتا، کبھی عمر بن عبد ود سے لڑائی کرتا، کبھی یہودیوں کے قلعوں کو فتح کرتا، یہ تلوار اور زرہ جہاد میں استعمال کرتا ہوں۔ عثمان کہتے ہیں علی پیسے بھی لے جو، تمہاری شادی کے کام آئیں گے، پیغمبر راضی ہو جائے گا، اللہ خوش ہوگا، مجھے نیکیاں ملیں گی۔ عثمان تلوار اور زرہ بھی لے جو، تمہارے جہاد کے کام آئے گا، تو جہاد کرتا رہے گا، عثمان کو ثواب ملتا رہے گا۔ کیونکہ پیغمبر کی زبان سے سنا، جس نے مجاہدین کا جہیز تیار کیا، من جاہد غازیا فی سبیل اللہ فقد غزا، جس نے مجاہد کو اسلحہ دیا، جس نے مجاہد کو لباس دیا، جس نے مجاہد کا خیال کیا، من جاہد غازیا فی سبیل اللہ فقد غزا، اللہ اسے جہاد کے برابر اجر عطا فرمائے گا۔
عثمان کہتے ہیں پیسے بھی لے جو تمہاری شادی کے کام آئیں گے، روحماء بینہم، آپس میں محبت اتنی ہے، تلوار اور زرہ بھی لے جو، تم کافروں کے خلاف لڑو گے عثمان کو اللہ ثواب دے دے گا۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائی بات لمبی نہیں ہے، اللہ کی قسم عثمان نے اتنے کام کیے ہیں، اگر میں 4-5 جمعے بھی پڑھوں عثمان کی عظمت کے ڈنکے پھر بھی ختم نہیں ہوں گے۔ لیکن میرے بھائیوں بات کو مختصر کرنا چاہتا ہوں، جنگ بدر کے لیے میرے نبی نکلے، کتنے بندے تھے؟ ایک روایت میں 314 بندے تھے، 14ویں عثمان تھے، 14ویں عثمان تھے۔ پیغمبر نے کہا عثمان تم نے میرے ساتھ نہیں جانا، اللہ کے نبی آپ جا رہے ہیں، مکے والے وہاں جناب آ رہے ہیں، آقا میں جانا چاہتا ہوں۔ فرمایا عثمان میری بیٹی رقیہ بیمار ہے، تیری بیوی ہے، عثمان تو میری بیٹی کی تیمارداری کے لیے ٹھہر جا، عثمان تو اپنی بیوی کی جناب دیکھ بھال کے لیے مدینہ میں ٹھہر، میں تمہیں جنگ میں برابر کا شریک سمجھوں گا، عثمان تو ٹھہر جا، میرے کہنے پہ یہاں رہے، جو حصہ غنیمت کا آئے گا تیرے حصے میں برابر کا تقسیم ہوگا۔ پتہ چلا عثمان میرے نبی کے دکھوں کا بھی شریک ہے، سکھوں کا بھی شریک ہے۔ عثمان رک گئے، واقعہ لمبا ہے۔ آقا علیہ السلام بدر میں پہنچے، دن لگے، مدینہ میں منافقین نے باتیں کی، وہاں عتبہ شیبہ ولید ابو جہل بڑے بڑے سردار ہیں، محمد بچ کے نہیں آئیں گے۔ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہے، بیمار ہے، کہا عثمان دیکھو بدر والوں کی کیا کیفیت ہے، بدر والوں کے کیا حالات ہے۔ عثمان گئے، کہا رقیہ کوئی خبر نہیں، کہا پھر جاؤ، عثمان واپس آئے، سیدہ رقیہ بیماری کی عالم میں اللہ اکبر دنیا فانی سے کوچ کر گئی، میرے پیغمبر کی بیٹی سیدہ رقیہ فوت ہو گئی، عثمان پریشان ہے، سیدہ رقیہ کی نماز جنازہ ادا کرتے ہیں، بقیع قبرستان میں لے کے جاتے ہیں، دفن کرنے کا انتظام کر رہے، ادھر سے اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی، 70 کافر مارے گئے، 70 کو قید کر لیا، مدینہ میں آ رہے، پورا مدینہ استقبال کے لیے نعرہ تکبیر بلند ہو رہا ہے، میرے پیغمبر خوشی خوشی آ رہے، مسلمان نعرے لگا رہے، میرے نبی کبھی دائیں دیکھتے ہیں، کبھی بائیں دیکھتے ہیں، کبھی آگے دیکھتے ہیں، کبھی پیچھے دیکھتے ہیں۔ کسی نے کہا اللہ کے نبی کیا بات ہے، ایک صحابی کی چیخیں نکل گئی، فرمایا میرا عثمان کہاں ہے، میری بیٹی رقیہ کہاں ہے، رقیہ نظر نہیں آتی، عثمان نظر نہیں آتا۔ اللہ کے نبی آپ کی بیٹی رقیہ فوت ہو گئی، عثمان بقیع قبرستان میں دفن کرنے کے لیے تدفین کے لیے پہنچے ہوئے ہیں، میرے نبی نے فرمایا دلونی علی قبریہا، دلونی علی قبریہا، مجھے میری بیٹی کی قبر پہ لے کے چلو۔ آقا پہنچے، عثمان تدفین کر کے قبر پہ کھڑے ہیں، رو رہے ہیں، میرے نبی نے عثمان کو گلے لگایا، عثمان کیا ہوا؟ آقا آپ کی بیٹی دنیا فانی سے کوچ کر گئی، عثمان روتے کیوں؟ اللہ کے نبی پہلے میں آپ کا داماد تھا، آپ کا بیٹا تھا، لوگ عزت کرتے تھے، اللہ کے نبی آج دامادی کا رشتہ ٹوٹ گیا، میرے پیغمبر نے فرمایا عثمان نہ گھبرا، عثمان نہ پریشان ہو، ابھی ابھی جبریل آئے ہیں اور اللہ کا پیغام لے کے آئے ہیں۔ آقا کیا پیغام ہے؟ اللہ نے پیغام دیا ہے میرے نبی آپ کی بیٹی رقیہ فوت ہو گئی ہے، ام کلثوم کا نکاح عثمان سے کر دو۔ میرے پیغمبر نے فرمایا عثمان نہ گھبرا، عثمان نہ رو، پریشان نہ ہو، اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی یک کے بعد دیگرے فوت ہو جاتی، میں سب کا نکاح تیرے ساتھ کر دیتا۔ اور میرے بھائیوں
آج بندہ اپنی بیٹی کے رشتے کے لیے جب داماد کو دیکھتا ہے، اس کو دیکھتا ہے، اس کے حسب نسب کو دیکھتا ہے، ذات برادری کو دیکھتا ہے، اس کے اٹھنے بیٹھنے کو دیکھتا ہے، تعلیم کو، دولت کو دیکھتا ہے، اللہ کے پیغمبر کو عثمان میں اتنی خوبیاں نظر آئیں۔ میرے پیغمبر نے فرمایا عثمان نہ پریشان ہو، اگر رقیہ فوت ہو گئی، ام کلثوم کا نکاح تیرے ساتھ کر دیا، اگر ام کلثوم بھی فوت ہو جائے، اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی یکے بعد دیگرے فوت ہو جاتی، سب کا نکاح تیرے ساتھ کر دیتا۔ میرے برادر، اللہ اکبر، وقت ہو گیا ہے۔ جیسے العشرہ کا لشکر میرے سامنے ہے، جہاں عثمان نے اتنا مال دیا، میرے پیغمبر نے بار بار جنت کی بشارت دی۔ اللہ کے نبی نے کہا رومیوں کے خلاف اعلان جہاد کرتا ہوں، میں رومیوں کے خلاف جہاد کا اعلان کرتا ہوں۔ میرے نبی منبر پہ بیٹھے، صحابہ کی جماعت مسجد میں بیٹھی ہے، ابو بکر صدیق گھر گئے، توجہ کرنا، سب کچھ لے آئے، سب کچھ لے آئے۔ عمر گئے، آدھا مال لائے۔ عمر کیا لائے؟ ابو بکر کیا لائے ہو؟ اللہ کے نبی سب کچھ لائے ہو۔ ابو بکر گھر کیا چھوڑا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو چھوڑا ہے۔ عمر کیا لائے ہو؟ اللہ کے نبی آدھا لائے ہو۔ آج میری خواہش تھی ابو بکر سے جیت جاؤں گا، پر صحابہ کا ابو بکر پھر جیت کے ہیں۔ فرمایا عثمان کیا لائے ہو؟ عثمان مجاہدین کمزور ہے، سفر لمبا ہے، رومی طاقتور ہے، عثمان سواریاں چاہیے۔ عثمان کھڑے ہوئے، اللہ کے نبی سونٹ لے لو۔ میرے نبی کا چہرہ خوشی سے دمکنے لگا۔ میرے پیغمبر نے فرمایا عثمان جس نے جنتی دیکھنا ہے میرے عثمان کو دیکھو۔ عثمان پھر کھڑے ہوئے، اللہ کے نبی سونٹ اور فرمایا واجبت عثمان فی الجنہ، عثمان پہ جنت واجب ہے۔ ایک ہی مجلس میں 900 اونٹ دیے۔ کتنے اونٹ؟ سارے بولو 900 اونٹ۔ آج ایک اونٹ کتنے کا ہے؟ کم از کم چھوٹے سے چھوٹا بھی 2 لاکھ کا ہے۔ عثمان نے کتنے دیے مجاہدین کے لیے؟ 900 اونٹ دیے، 100 گھوڑا دیا، 5.5 کلو سونا دیا، 29 کلو چاندی دی۔ عثمان دوڑ کے گھر گئے، 1000 دینار لائے، پیغمبر نے جھولی پھیلائی، عثمان نے اپنی جھولی نبی کی جھولی میں پلٹ دی۔ اللہ کے نبی عثمان کے پیسوں کو دیکھ کے خوشی سے رونے لگے، میرے نبی کے آنسو گرنے لگے۔ آقا علیہ السلام نے عثمان کے پیسوں کو کبھی اوپر کیا، کبھی نیچے کیا، اور فرمایا ما ذرہ عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان اگر کوئی بھی عمل نہ کرے، عثمان پھر بھی جنتی ہے۔ آج کے بعد عثمان کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی۔ یہاں بس نہیں، ایک صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی کھڑے ہوئے اور فرمایا اللہم ارضی بعثمان، اللہ میں عثمان پہ راضی، اللہ تو بھی راضی ہو جا، اللہم ارضی بعثمان، اللہ میں عثمان پہ راضی، اللہ تو بھی راضی ہو جا۔ آسمان سے جبریل آئے، کہا اللہ اکبر، توجہ کرنا، عثمان کے بارے میں میرے پیغمبر کہہ رہے اللہ میں عثمان پہ راضی، اللہ تو بھی راضی ہو جا۔ عثمان، آسمان سے جبریل آئے، کہا اللہ کے نبی اللہ نے بشارت دی ہے کہ عثمان کو کہہ دو کل قیامت کا دن ہوگا، ہر بندے سے حساب ہوگا۔ عثمان ایک ایسا بندہ ہے جس سے قیامت کو کوئی بھی حساب نہیں ہوگا۔ آخری بات، میرے پیغمبر رات خواب دیکھتے ہیں، مکہ چھوڑے 6 سال گزر گئے، بیت اللہ کی بڑی یاد آتی ہے۔ خواب دیکھا کہ میں بیت اللہ کی زیارت کر رہا ہوں۔ کیا کر رہا ہوں؟ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ صبح خواب بیان کیا
تھی صحابہ میں۔ نبیوں کی خواب کیا ہوتی ہے؟ بولو۔ ابراہیم نبی نے جب قربانی کی تو کیا ہوا تھا؟ خواب آئی تھی نا۔ پیغمبر اپنی خواب صحابہ میں بیان کرتے ہیں۔ صبح فجر کے وقت آپ صحابہ سے اکثر پوچھا کرتے تھے کسی کو خواب آئی؟ صحابی بیان کرتے۔ آپ نے پوچھا کسی نے کوئی خواب دیکھی؟ کوئی نہ بولا۔ فرمایا میں نے دیکھی کہ میں بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوں، صفا مروہ کی صحیح کر رہا ہوں۔ اللہ ہمیں بھی ایسے خواب نصیب فرمائے۔ ہمارے خواب تو بڑے بڑے جناب عجیب ہیں۔ اگر میں لوگوں کے خواب بیان کروں نا آپ ہنس ہنس کے جناب پریشان ہو جائے، ایسے ایسے خواب۔ پیغمبر نے صحابہ میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ 1400 صحابہ تیار ہوئے، بات لمبی نہیں کرنی میرے بھائیوں۔ 1400 صحابہ تیار ہوئے، قربانیاں ساتھ لیے، احرام باندھ لیے، مکے کا سفر شروع کیا، حدیبیہ میں پڑاؤ کیا۔ آگے سے مکے والوں کو خبر ملی، انہوں نے کہا ہم نے تو ان کو بیت اللہ میں آنے نہیں دینا۔ پیغمبر نے اپنا سفیر کس کو بنایا؟ عثمان کو۔ کہا عثمان تو میرا سفیر ہے، جو مکے کے چودھریوں اس کے سرداروں سے جا کے کہو ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے، ہم تو بیت اللہ کا طواف کرنے آئے۔ عثمان پیغمبر کا سفیر ہے۔ عثمان مکے جاتے ہیں، کہا مکے کے لوگوں ہم سفیر، میں سفارت کرنے آیا ہوں، بات کرنے آیا ہوں، پیغمبر لڑنے نہیں آئے، بیت اللہ کا طواف کرنے آئے۔ کہتے عثمان تو کر لے، تیرے نبی کو اجازت نہیں۔ کہا یہ نہیں ہو سکتا۔ کہنے لگے عثمان تیرے یاروں کو صحابہ کو اجازت نہیں، پیغمبر کو اجازت نہیں۔ عثمان کا کچھ وقت وہاں لگ گیا۔ پیغمبر کو خبر ملی کہ عثمان کو شہید کر دیا گیا۔ میرے نبی کو خبر ملی عثمان کو شہید کر دیا۔ میرے آقا کھڑے ہوئے، 1400 صحابہ موجود ہیں۔ فرمایا صحابہ اپنے سارے کام چھوڑو، مجھے یہ خبر ملی ہے، اگر یہ خبر سچی ہے تو میں محمد اعلان کرتا ہوں اتنی دیر واپس نہیں جانا جب تک عثمان کی شہادت کی بدلہ نہیں لے لیتے۔ میرے صحابہ یہ میرا ہاتھ ہے۔ 1400 صحابہ نے نبی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا۔ ایمان سے بتانا عثمان شہید ہوئے؟ بولو اونچی بولو۔ نہیں، عثمان شہید نہیں ہوئے۔ خبر ملی پیغمبر کو، آقا نے فرمایا واپس نہیں جائیں گے۔ نیچے پیغمبر کا ہاتھ، اوپر 1400 صحابہ کا ہاتھ، ادھر سے جبریل آئے۔ جبریل لائے، کیا کہا؟ جبریل کہہ سکتے تھے نا آقا عثمان تو زندہ ہے۔ کہا نہیں، اللہ کے نبی نیچے آپ کا ہاتھ، اوپر 1400 صحابہ کا ہاتھ، اس کے اوپر ید اللہ فوق ایدیہم، رب کہتا میرا ہاتھ۔ ید اللہ فوق ایدیہم، رب دیکھنا چاہتا تھا کون کون میرے عثمان کے ساتھ ہے، کون کون میرے نبی کے ساتھ ہے۔ 1400 صحابہ نے پیغمبر کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ جبریل نے یہ نہیں کہا آقا عثمان تو زندہ ہے، آج جاؤ۔ یہ میرے بھائیوں 26واں پارہ ہے، سورۃ الفتح ہے۔ عثمان کی پیغمبر نے کہا میرا ہاتھ، 1400 صحابہ نے بیعت کی۔ اللہ نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، میرے نبی ان سب کے اوپر میرا ہاتھ۔ یہاں بس نہیں کیا، فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ میرے نبی میں ان سارے مومنوں پہ راضی ہو گیا جنہوں نے درخت کے نیچے نبی کے ہاتھ پہ بیعت کی کہ عثمان کی شہادت کا بدلہ لیں گے۔ اللہ کہتے ہیں انہوں نے اوپر اوپر سے بیعت نہیں کی، ماں اللہ اکبر۔ اللہ کہتے ہیں میں نے ان کے دلوں میں جھانکے
دیکھا انہوں نے دل سے بیعت کی. تو میرے بھائیوں عثمان جامع القرآن ہے. یہ ساری جلد قرآن کی کس نے بنائی؟ بولو. قرآن کبھی برقوں میں لکھا، کبھی پتھروں پہ لکھا، کبھی پتوں پہ لکھا، تو عثمان نے قرآن جمع کیا. آج سویڈن کے بدماشوں نے قرآن جلایا. عید والے دن ایک عیسائی نے قرآن پکڑا، سویڈن کی حکومت سے اجازت لی، پولیس حاصل کی، قرآن کے اوپر سور کا گوشت رکھا اور قرآن کو جلایا، قرآن کو پھاڑا، قرآن کو جلایا. جامع القرآن عثمان. میرے بھائیوں نبی کو جھوٹی خبر ملی عثمان کی شہادت کی، 1400 صحابہ سے بیعت لی. مدد کس نے کی؟ سارے بولو. سب کی، سب کے لیے اللہ نے راضی ہونے کا اعلان کر دیا. آج میرے بھائیوں سویڈن کے بدماشوں نے قرآن کی توہین کی ہے، قرآن کو جلایا ہے، سر عام جلایا ہے. عید والے دن مسلمانوں کو غیرت کو للکارا ہے. کیا قرآن کی عظمت کے لیے سب قربان کرنے کے لیے تیار ہے؟ سارے تیار ہیں؟ قرآن کے پڑھنے کے لیے ایک ایک بیٹا وقف کرو گے؟ سارے بولو. سارے روزانہ قرآن پڑھو گے؟ قرآن کا ترجمہ پڑھو گے؟ آج امیر محترم نے پورے ملک میں اعلان کیا ہے کہ ہر مسجد کے بھائی روزانہ نکل کے کم از کم اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں گے. انشاءاللہ ابھی ہم نماز ادا کریں گے اور نماز کے بعد نکلیں گے. سارے بھائی، کوئی بندہ جائے گا نہیں. انشاءاللہ یہ کنال بینک پہ ہم روڈ پہ جائیں گے، وہاں سے ریاض الجنہ مسجد کے نمازی آئیں گے، ہم مل کے قرآن کی عظمت کے لیے اپنی آواز کو بلند کریں گے. سب بھائی جائیں گے؟ جو نہیں جائے گا وہ ہاتھ کھڑے کرے بھی میں نہیں جاؤں گا. سب قرآن کی عظمت کے لیے جائیں گے؟ اونچی بولو، جائیں گے؟ انشاءاللہ ابھی نماز ہوگی، نماز کے بعد ہم جائیں گے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.